اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ جز نمبر 6 ہے لا يحب اللہ۔ آج اس کا ہم مختصر جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 148 ہے اور اس میں سورہ نساء کے تقریباً 3.5 رکوع ہیں، اور آیت نمبر 176 پر جا کر سورہ نساء مکمل ہو جائے گی اس جز میں، اور پھر سورہ مائدہ کا آغاز ہوگا، اور اس کے کل 16 رکوع ہیں، جن میں سے 10 رکوع اس جز میں ہیں اور اس کی 82 آیات اس جز میں ہوں گی جب یہ اختتام کو پہنچے گا۔ کل بات جہاں پر رکی تھی تو وہاں پر ہم منافقین کا تذکرہ پڑھ رہے تھے، اور منافقین کی یہ بہت بڑی خصلت ہے کہ وہ معاشرے کے اندر بے چینی، بد امنی پھیلانے کے لیے افواہیں پھیلاتے ہیں، لوگوں پر الزامات لگاتے ہیں۔ تو اس جز کا آغاز اسی بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی بھی شخص کی برائی کو اعلانیہ بیان کیا جائے۔ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ یہاں پر حل ہوتا ہے۔ یہ بڑا گولڈن رول ہے جو اللہ نے اس آیت میں دیا ہے کہ آپ کو اگر کسی شخص کے متعلق کوئی بات معلوم ہو جائے جو بات مناسب نہیں ہے، اس سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، یا جسے ہم کہہ لیں کوئی سکینڈل مل گیا آپ کو، جیسا کہ آج کل کی زبان میں ہم کہتے ہیں، تو اس سکینڈل کو ہوا نہیں دینی بلکہ اس کو دفن کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس بندے کو اپروچ کر کے اس سے کلیریفیکیشن لیں، وضاحت لیں، بس یہ نہیں کہ اس کو سوشل میڈیا پر پھیلا دیا، میڈیا پر ہائی لائٹ کر دیا، اس بندے کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ مثال کے طور پر اگر ایک امام مسجد ہے، انسان ہے، خطا ہو سکتی ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ نے اس کی بات کو لے کر مقتدیوں میں کرنا شروع کر دیا، سارے معاشرے میں پھیلا دیا۔ اب وہ امام مسجد، اس کی عزت کیا رہی؟ نہ وہ آپ کی مسجد کا امام رہنے کے قابل رہا، نہ وہ معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہا۔ کیا آپ کے اندر عیب نہیں ہے؟ ہر بندے میں عیب ہے، لیکن آپ کی آزمائش ہے کہ آپ کو اس بندے کا عیب ملا، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کسی کی برائی کو علم ہو جانے کے بعد اعلانیہ بیان نہ کرو، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ لا يحب اللہ، اللہ اس بات سے محبت نہیں کرتا۔ ہاں ایک بندہ ہے جو مستثنی ہے، الا من ظلم، کہ جس پر ظلم ہوا تو وہ ظالم کی برائی کو اعلانیہ بیان کر سکتا ہے۔ اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے کہ اگر جو مظلوم بندہ ہے جب وہ بیان کرے گا تو اسے تمام واقعات کا، حقائق کا، فیکٹس کا علم ہوگا، وہ اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ملا سکتا، وہ اتنا ہی بتائے گا جتنا ظلم ہوا۔ تو وہ اگر بتا دی جائے تو ظالم اپنی اصلاح کر لے گا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں۔ جس پر ظلم ہوا وہ تو بیچارہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے معاف کر دیا، نہیں کرنا بات اس موضوع پر، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، کیوں نہ کریں، ہم تو لوگوں کو بتائیں گے، جیسے ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ تو آج آپ کسی کے ساتھ کریں گے تو کل آپ کی باری لگ جائے گی، لہٰذا دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالیے، اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے عیب والے ہیں، کتنے خطا کار ہیں، کتنے گناہ گار ہیں۔ ہمیں اللہ کا پردہ چاہیے، جب چاہیے تو دوسروں پر پردہ رکھیے۔ اس میں آگے چل کر اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی زبردست مذمت فرمائی ہے کہ یہ لوگ ایسے کافر ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ یہ تفریق کرتے ہیں رسولوں کے درمیان اور کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم اپنی مرضی کے رسولوں کو مانتے ہیں اور جو ہماری مرضی کی بات نہیں لایا ہم اس کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں وہ قتل کر دیا کرتے تھے، اور اللہ نے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں، ان کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ یہ کافر ہیں۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ ایمان والوں کی شان تو یہ ہے کہ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، وہ کسی بھی طرح سے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے کہ ہم فلاں رسول کو مانتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے، وہ تمام رسولوں کو، تمام نبیوں کو مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ایمان والوں کے لیے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ اہل کتاب آپ کو بڑے ستائیں گے، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ انہیں آسمان سے ایک کتاب لا کر دے دیں جو لکھی ہوئی ہو، اللہ کے پاس سے آئی ہو۔ تو اللہ نے فرمایا آپ ان کی ان باتوں کی وجہ سے افسردہ نہ ہوں، یہ تو اتنے بدبخت ہیں انہوں نے اپنے نبی کو نہیں چھوڑا۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، آپ کو تو یہ نبی مانتے ہی نہیں،
تو اتنا ستا رہے ہیں. جس کو انہوں نے اپنا نبی مانا موسیٰ علیہ السلام کو, اس کو انہوں نے اتنا ستایا. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا, سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا, اے موسیٰ ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات جب تک تم ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھا نہ دو. جب ہم اللہ کو دیکھیں گے سامنے تب ہم مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ آپ کی بات کہاں مانیں گے, یہ تو اپنے نبی کی نہیں مانتے. آپ ان پر افسوس نہ کریں. اور یہ تو ایسی قوم ہے کہ ان کا نبی کوہ طور پر ہم سے ملنے آیا تو پیچھے ان بدبختوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. یہ ایسے غدار, ایسے بے وفا لوگ ہیں, ان سے کوئی امید نہ رکھیے گا. انہوں نے ہم سے کیے ہوئے عہد کو توڑا ہے, یہ کسی عہد کی پرواہ نہیں کرتے. اور ان میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہفتے کے دن بھی نافرمانی کی اور ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ان کی یہاں پر تردید فرمائی. پھر اچانک موضوع آ جاتا ہے نصارہ پر, کہ نصارہ وہ لوگ تھے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو 3 میں سے 1 مانتے تھے. یعنی عقیدہ تثلیث ان کا, ٹرینٹی کا جو ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ 1 میں 3 ہے, 3 میں 1 ہے. اگر ہم کسی نصرانی سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے, اللہ از 1 in 3, 3 in 1, جب ان سے بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھاؤ, تو کہتے ہیں یہ مسٹری ہے, یہ ایک راز ہے جو کوئی سمجھ نہیں سکتا. سبحان اللہ, یہ ایک ایسا دین ہے جو ایک راز ہے, کوئی سمجھ نہیں سکتا. ہمارا دین تو بڑا واضح ہے, قل هو اللہ احد, ہم تو کہتے ہیں اللہ ایک ہے, اس میں کوئی مسٹری نہیں ہے, کوئی راز نہیں ہے, بڑی آسانی سے سمجھ آنے والی بات ہے. ان کا دین اتنا عجیب ہے, کوئی جواب نہیں تو کہتے ہیں یہ راز ہے جو کوئی سمجھ نہیں سکتا. بہرحال یہود کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. اللہ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ انہوں نے مسیح کو قتل کیا نہ اسے سولی پر چڑھایا. یہ عیسائیت کے پرخچے اڑا دینے والی آیت ہے, کیونکہ عیسائیت کا سارا عقیدہ اسی بات پر کھڑا ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو یہود نے سولی پر چڑھوا دیا. انہوں نے ساری دنیا کے دکھ اٹھائے, بڑی تکلیف برداشت کی, ظلم برداشت کیے, اور وہ سولی پر چڑھ گئے, اور وہ تمام انسانیت کا گناہ اپنے ساتھ دنیا سے لے گئے. اب جتنے لوگ دنیا میں ہیں ان کا کوئی گناہ نہیں ہے, چاہے وہ کتنے ہی بڑے گناہ گار ہوں, صرف اتنا کر لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیں, بس, اور کچھ نہیں کرنا. سارے دنیا کے گناہ کیے جاؤ, بخشے بخشائے. تو یہ عقیدہ کتنا فضول ہے کہ اللہ رب العزت جو رحمان اور رحیم ہے وہ اپنے ہی بیٹے کو ساری دنیا کی تکلیف دے رہا ہے. یہ کیسا رحمان ہے, یہ کیسا رحیم ہے. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ ایک تو یہود کا اللہ نے اس کے پرخچے اڑا دیے, نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا, اور دوسری طرف نصارہ کے پرخچے اڑا دیے عقیدے کے کہ جسے تم کہتے ہو اللہ کا بیٹا وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پیدا کرے. اگر اسے بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو تم نے اس کو بیٹا بنا دیا اللہ کا. پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ اس طرح تو آدم علیہ السلام زیادہ حقدار ہیں اللہ کے بیٹے کہلانے کے, کیونکہ وہ تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے, لیکن ان کو کوئی اللہ کا بیٹا نہیں مانتا. بر رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پر اٹھا لیا, وہ اس کی نشانی ہے. اور قیامت سے پہلے وہ واپس آئیں گے, اور اس وقت دنیا میں جو اہل کتاب ہوں گے وہ انہیں دیکھ کر ایمان لے آئیں گے. کیوں کہ اہل کتاب کا جو عقیدہ تثلیث ہے اور جو ان کا سمبل ہے, صلیب کا نشان ہے, کراس, عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد یکسر الصلیب, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جہاں پر صلیب کو دیکھیں گے اس کو توڑ دیں گے, اور وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ تم نے کس کا نشان بنایا ہے, میں تو سولی پر چڑھا ہی نہیں, تم کس کی پوجا کر رہے ہو. تو سارے اہل کتاب جو رہ جائیں گے دنیا میں وہ اس بات پر ایمان لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ وہ وقت جلد لے آئے, کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے یہود کا بھی خاتمہ ہو جائے گا جو فسادی ہیں, اور تمام مشرکین کا خاتمہ ہو جائے گا, اور صرف دنیا میں دین اسلام غالب آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں پر پھر سورہ نساء کا اختتام ہے, اور اس اختتام سے قبل اللہ رب العزت نے تقریباً 12 انبیاء کا ذکر فرمایا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام گنوا کر تسلی دی ہے کہ جس طرح سے ہم نے ان کی طرف وحی کی تھی ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے, اور بہت سے رسول ایسے گزرے جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے اب تک نہیں کیا. قرآن مجید میں محمد علیہ السلام کو ملا کر 25 انبیاء اور رسول کے اسماء گرامی آئے ہیں, 25. اس کے علاوہ کتنے اور انبیاء ہوں گے جن کا نام ہمیں نہیں معلوم, اللہ رب العزت بہتر جاننے والا ہے. اس کے بعد یہاں پر بات آتی ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ہم ان کو ایک راستہ دکھائیں گے ضرور, لیکن وہ راستہ کون سا ہوگا؟ بڑی خوفناک آیت ہے, الا طریق جہنم, وہ راستہ ہوگا جہنم کا.
ہم خود ان کو ہانک کر لے جائیں گے اس راستے پر جس پر وہ خود چلنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں جہنم کے راستے پر نہ ڈالے۔ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے بس اللہ ہمیں اس پر چلائے رکھے، آمین۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ نساء کا اختتام فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے اور تمہارے پاس نور آ چکا ہے، نور ہدایت ہے، اسے تھام لو۔ پھر سورہ نساء کی آخری آیت نمبر 176 جو ہے وہ کلالہ کے مسئلے پر ہے، پھر وراثت کا مسئلہ ہے، اس کی بڑی ہی خوبصورت وضاحت کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ کھول کھول کر تمہارے لیے مسائل کو بیان کر رہا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ نے اپنے علم سے جو طریقہ کار سکھایا شریعت کا وہ سب سے بہترین ہے، اسے مانو، اس کو تسلیم کرو، اس پر عمل کرو، اور اسی پر سورہ نساء کا اختتام ہوتا ہے۔